السلام علیکم. بائک والے پہ خوش آمدید. آج بہت ساری چیزیں دماغ میں چل رہی تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ کس پرائرٹی سیٹ کروں کہ کس ایشو پہ زیادہ بات کرنی ہے. لیکن سب سے جو ظاہر ہے کہ بہت سیلاب کے بعد کی صورتحال ہے. پل ٹوٹ گئے, سڑکیں, انفراسٹرکچر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے بلوچستان میں, جو کہ پہلے ہی کوئی اتنی زبردست کنڈیشن میں نہیں تھا جیسا کے پی اور پنجاب میں. لیکن جو صورتحال کراچی میں بھی اور باقی جگہ بھی ہوئی بارش کے بعد, وہ اس کو ٹائم لگے گا. اور ٹائم لگنے کی بیسک ریزن یہی ہے کہ ظاہر ہے فنڈز اور پھر کام کرنے کے لیے ایمانداری, نیک نیتی اور کام پروجیکٹ کو کمپلیشن تک پہنچانے کا کی ایفرٹ, اس کی انرجی, وہ سب چیزیں مل کے پھر کسی پروجیکٹ کو, کسی ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ کو یا کسی ریسٹوریشن پروجیکٹ کو اپنے ٹائم پہ پورا کرواتی ہیں. وہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ایسا ساری چیزیں ایک ساتھ مل جائیں گی اور ہم کچھ کر پائیں گے. اللہ کرے جلدی سے چیزیں سیٹل ہو جائیں. لیکن ریسنٹلی ایک خبر سنی جس پر مجھے بات کرنی تھی, اور وہ خبر یہ تھی کہ دو جاپانی کمپنیوں نے جو کہ گاڑیاں بناتی ہیں, آٹو موبائل انڈسٹری کی دو کمپنیوں نے کہا کہ ہم اپنا پلانٹ بند کر رہے ہیں. کوئی اس طرح سوشل میڈیا پہ خبر آئی, مین اسٹریم پہ بھی شاید آئی ہوگی, میں نے اس پہ نہیں دیکھا, کہ ہم پلانٹ بند کر رہے ہیں. اور کیونکہ اب فیزیبل نہیں ہے, ایل سی نہیں کھل رہی اور ہمیں پارٹس منگانے, اور ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے, ڈالر مہنگا ہو گیا, جو بھی ان کے ایکسکیوزز ہیں بند کرنے کے. ان سے کوئی بھی عام آدمی یا کوئی سرکاری آدمی یا کوئی جج صاحب یہ پوچھیں گے کہ پچھلے تم 50 سال سے جب سے پاکستان میں باہر کی آٹو موبائل کمپنیز نے گاڑیاں بنانی شروع کی ہیں. ایک پوائنٹ ہوتا ہے جب ہم گاڑیاں امپورٹ کر رہے تھے, پاکستان میں صرف بیڈ فورڈ کمپنی ہوتی تھی, فیٹ ہوتی تھی, ایک آدھ کوئی اور ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جاپانی کمپنیوں نے انویژن کیا. جاپان ہمارا بہت اچھا دوست ہے, لیکن ہمیں دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں جاپان بیچتا ہے. فار ایگزامپل سوزوکی مہران جس گاڑی کو آپ کہتے ہیں, اول تو وہ گاڑی نہیں ہے, پریکٹیکل جوک ہے, لیکن اس کی پرائس دیکھ لیں آپ. اس کے بعد انہوں نے ایک آلٹو لانچ کی ہے جو کہ صابن دانی ٹائپ. ایک زمانے میں سوزوکی کسٹم آتی تھی. سوزوکی کسٹم میں ہم شجاع کو اس لیے بٹھا کے لے کے جاتے تھے کہ جب وہ بند ہو جاتی تھی شجاع کو پیچھے والی سیٹ ہٹا کے منہ سے کاربوریٹر میں پیٹرول کھینچ کے ڈالنے کا وہ ایکسپرٹ تھا. تو اس لیے جہاں پہ بھی جانا ہوتا تھا اس کو لے جانا ہوتا تھا. ہم نے وہ ہمارے دوست کے بڑے بھائی نے 7,000 روپے میں وہ گاڑی خریدی تھی, اور ہم سب نے اس پہ ہی چلانے سیکھی. تو اس شیپ کی ایک گاڑی ہے جو کہ آلٹو کہلاتی ہے. میں نے پتہ نہیں کچھ 1-2 مہینے پہلے پوچھا تھا, 15-16 لاکھ 14 لاکھ ایسی کوئی پرائس تھی. جس پرائس میں پاکستان میں جاپانی کمپنیاں گاڑیاں بیچ رہی ہیں, جو اور بڑی گاڑیاں, درمیانی گاڑیاں, ہیچ بیک, سیڈان, سلون, جو بھی گاڑیاں ہوتی ہیں, ان گاڑیوں کو کی جو پرائس پاکستان میں, کیا دنیا بھر میں ایون برابر میں انڈیا میں دیکھ لیں, کیا ایک ہیچ بیک کی پرائس انڈیا میں وہی ہے جو پاکستان میں. آپ نے لوٹ کے پبلک کا بیڑا غرق کر دیا, پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. اتنی مہنگی گاڑیاں. پھر ایک گاڑی آپ خرید لیتے ہیں, چاہے وہ آپ کسی بھی ایک جاپانی کمپنی, جو کہ 2 بڑی 3 بڑی پاکستان میں جاپانی کمپنی ہے, ان سے آپ خرید لیتے ہیں. اس کے بعد آپ بن جاتے ہیں یرغمال, کیونکہ اس کے جو بھی پارٹس ہوں گے, 30,000 کا پمپ ہوگا, 50,000 کا ریڈیٹر ہوگا, جو بھی پرائس ہوتی ہے وہ سب آپ نے کمپنی سے لینا ہوتا ہے. اوپن مارکیٹ سے لیں گے پھر دوبارہ ڈالنا پڑتا ہے. تو انہوں نے اپنا یرغمال بنا لیتے ہیں جب آپ کو گاڑی دے دیتے ہیں. گاڑی دینے کے بعد آپ ساری زندگی ان کی گاڑی کی خدمت کریں اور ان کو پروفٹ دیتے رہیں پارٹس خریدنے کی صورت میں. ایک تو گاڑی مہنگی, پوری دنیا سے 3 گنا پرائس پہ آپ گاڑی بیچتے ہیں پاکستان میں. رونا گانا کس بات کا ہو رہا ہے, کس بات کا رونا ہے کہ ہم بند کر رہے ہیں, کام نہیں کر رہے. لوٹ کے کھا گئے آپ پوری کنزیومر سوسائٹی کو, پورے پاکستان کو. آپ نے لوگوں کی جیبوں سے اتنا تو بلڈر نے پیسہ نہیں نکالا جتنا گاڑی بنانے والی کمپنیوں نے یہاں سے کھربوں روپے لوٹ کے لے گئے. اور اب ان کو یہ برا لگ رہا ہے, یہ نخرے ہو رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان میں کام نہیں کر سکتے. کرو کام, ان کو پابند کرے جو بھی اتھارٹیز ہیں کہ یار کام کرو. جو اتنا عرصے لوٹا ہے تو اب برا وقت ہے تو ساتھ دو نا لوگوں کا, گاڑی سستی بیچو. اب کیا مسئلہ ہے, ڈالر مہنگا ہو گیا تو کام بند کر دیں گے. اس سے پہلے جو ہو رہا تھا, اتنی بیکار کوالٹی کنٹرول, اتنی خراب اس کی, جو ایک تو مٹیریل وہ ہوتا ہے اس سے باڈی بنتی ہے, لوہے کی گاڑی ہوتی ہے, اس پہ پینٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد شیشہ ہوتا ہے, اس کے بعد ربر ہوتی ہے, اس کے بعد اسپرنگز ہوتے ہیں, کشننگ ہوتی ہے, انٹیریئر ہوتا ہے, گاڑی میں کارپیٹ لگا ہوتا ہے. ایک زمانے میں ایڈ چھاپا تھا انڈس موٹر نے کہ ہم 82 یا 72 آئٹم پاکستان سے پارٹس کی, وائپر اور یہ وہ انہوں نے پوری تصویریں لگائی ہوئی تھیں, وہ خریدتے ہیں. بھائی باقی چیزیں تو آپ یہ ساری جو ہے روزانہ گاڑی میں کوئی نہ کوئی چیز خراب ہوتی ہے, پھر اس کو خریدنا ہوتا ہے, پھر وہ ٹھیک کرانی ہوتی ہے یا ریپیئر ہوتی ہے یا پھر نہیں ڈلتی ہے. تو وہ بھی جو بعد میں گاڑی خریدنے کے بعد ایک وہیکل ایک آدمی خریدتا ہے ایک گھر کے لیے, اس کے بعد اس کو تقریباً 250 آئٹم کسی نہ کسی پوائنٹ پہ چینج کرانے ہوتے ہیں ہر مہینے. کسی وقت پہ کوئی ٹوٹ گیا, کوئی چینج ہو گیا. وہ بھی تو ایک پوری انڈسٹری ہے نا جس پہ آپ پیسے کما رہے ہیں.
تو جب آپ اتنی مہنگی گاڑیاں بیچ کے اس کے بعد اسپیئر پارٹس کی صورت میں پوری ایک ٹریڈ چلا رہے ہیں آپ، اس کے بعد آپ کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ پاکستان میں گاڑیاں بنانا ممکن نہیں رہا. اتنے سارے جو پیسے آپ نے لوٹے ہیں اس کا تو حساب دیں ذرا. اس کے بعد نخرے کیجیے گا اور اس کے بعد منع کیجیے گا ہم گاڑی نہیں بنا رہے. اللہ حافظ.